السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا مخصوص نشستوں کے اوپر فیصلہ آنے کے بعد صورتحال جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی ہے، اور جس طرح سے صدیق جان صاحب آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر قاضی فیصل صاحب کو شکست ہوتی ہے تو منظر نامہ جو نچلی عدالتوں کا ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، ویسا ہی ہوتا دکھائی دیتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آج بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے کہ لاہور میں جو ATC کورٹ ہے وہاں سے اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ کی کچھ بیلز ہوئی ہیں، اور آج سرگودا کا بھی آ رہا تھا کہ وہاں بھی ATC سے عمر ایوب صاحب اور ملک احمد خان بھچر صاحب جو ہیں وہ بری ہوئے ہیں، یعنی ایک جگہ بیلیں ملی ہیں، ایک جگہ بری ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے آج ہم سارے دن صنم جاوید والے کیس میں بزی تھے اور بالکل ہم اس کی تفصیلات تو نہیں لے سکے، لیکن سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، یہ بات ہمارے دوست حسنات ملک صاحب ہوں، ثاقب بشیر صاحب ہوں، یا احتشام کیانی صاحب ہوں، یا حسین چودھری صاحب ہوں، یہ سب یہ بات یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا جب یہ فیصلہ آیا اور قاضی صاحب اقلیت میں رہ گئے اور باقی ججز اکثریت میں ہو گئے، یعنی منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، عطر من اللہ صاحب، شاہد وحید صاحب، حسن نظری صاحب، محمد علی مدد صاحب، یحییٰ افریدی صاحب، تو یہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کا عدالتوں پر امپیکٹ کیا آتا ہے اور افیکٹ کیا آتا ہے نچلی عدالتوں پر۔ پھر آپ دیکھیں کیا ہوا، یہ فیصلہ آتا ہے، اس سے اگلے دن جمعے کو یہ فیصلہ آتا ہے، ہفتے والے دن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ادھر کیس میں بری ہو جاتے ہیں عبد المجوکا صاحب کی عدالت سے۔ اتوار کو ملک محمد عمران صاحب ایک بہت بڑا فیصلہ دیتے ہیں، اور وہ جو ہے ملک محمد عمران صاحب صنم جاوید کو ایک مقدمے سے ڈسچارج کر دیتے ہیں، اور FI کے مقدمے سے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہیں، اتوار کو پھر وہ اریسٹ ہو جاتی ہیں۔ آج میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس جاتا ہے معاملہ، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ان کو بلاتے ہیں، صنم جاوید کو بلا کے، اور جس طرح سے انہوں نے ان کو رہا کیا وہ آپ کے سامنے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ 4 دن میں بظاہر یہ 4 ایسی چیزیں جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہماری شکست ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں، فرسٹریشن دیکھ لیں، حکومتی پریس کانفرنسز دیکھ لیں، پھر جس طرح سے آپ دیکھیں نا، 4 تو یہ چیزیں تھیں، پھر سوموار کو ہی لاہور اور سرگودا سے ضمانتیں اور بریت۔ دیکھیں، یہ بات ہے، یعنی ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ جو اوپر چیف جسٹس بیٹھا ہوتا ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے نیچے کے ججز کے اوپر۔ مثلا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے 5 ججز نے کیسے یہ فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملیں گی، PTI کو نہیں ملیں گی۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاہور ہائی کورٹ کے علی باقر نجفی صاحب نے ایک الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیا تھا الیکشن سے پہلے، جس میں یہ تھا کہ جو ROs ہیں وہ بیوروکریسی سے لیے جائیں گے، انہوں نے یہ فیصلہ، یہ نوٹیفیکیشن معطل کیا۔ معاملہ قاضی صاحب کے پاس آیا، لائیو پروسیڈنگ تھی، اور قاضی صاحب نے جج صاحب کے خلاف وہ آبزرویشنز دیں، یہاں تک کہ ریٹن آرڈر میں لکھوا دیا اوپن کورٹ میں، جو ڈکٹیٹ کروایا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب پھر معاملہ گیا ریٹن آرڈر لکھنے کے لیے، ریٹن آرڈر جب جاری ہوا تو اس میں علی باقر نجفی صاحب کے خلاف وہ چیزیں نہیں تھیں۔ اب وہ لائیو پروسیڈنگ ڈیفینیٹلی کون سا ایسا ہائی کورٹ کا جج ہے جس نے نہیں دیکھی ہوگی؟ اب ہائی کورٹ کے جج جو میسج کیا کہ بھائی قاضی فیصل صاحب الیکشن کمیشن کے معاملے میں، اسکندر عثمان راجہ کے معاملے میں بہت اچھی ہیں، وہ اسکندر عثمان راجہ کے معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان 5 ججز نے اٹھا کے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک ہے، حالانکہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی کیس میں الیکشن کمیشن کے ایک ممبر نے اختلاف کیا، 4-1 سے وہ فیصلہ آیا۔ اب جب نظر آ گیا ہے نیچے کی عدالتوں کو، ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہو یا ہائی کورٹس ہوں، 5 ہائی کورٹس ہوں، اور اچھا 5 ہائی کورٹس تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ تو آلریڈی کھڑی ہوئی تھی اپنے پاؤں پر۔ اب ہائی کورٹس کو، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو یہ میسج چلا گیا ہے کہ جناب قاضی صاحب کا آگے کوئی معاملہ نہیں ہے، ویسے عدالتی چھٹی شروع ہو گئی ہیں، آگے اب تمام ججز جوڈیشری دیکھے گی منصور علی شاہ صاحب کی طرف۔ اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، انہوں نے 6 ججز کے خط کے کیس میں بھی انہوں نے، آپ نے دیکھا تھا آبزرویشنز کیا تھی حکومت کے حوالے سے، پھر ان کا جتنے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے، وہ جو ان کے پاس کیسز لگے، اس میں آپ نے دیکھ لیا ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا، الیکشن کمیشن کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں واقعی اب چیزیں بہت ہی زیادہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو بدلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور چیزیں جو ہے وہ حکومت کے لیے جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں نا کہ وہ جو مخصوص نشستوں والا کیس، اس میں نظر ثانی میں بھی پتہ نہیں آج، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم صنم جاوید والے کیس کے علاوہ کوئی چیز کور نہیں کر سکے، یہ بھی پتہ چلا کہ میاں صاحب شاید دوبارہ کالا کوٹ پہن کے جا رہے ہیں، اس طرح کی بات بھی چل رہی تھی ریویو کے لیے۔ تو حکومت لیکن جو کچھ عدلیہ کے ساتھ کر رہی ہے نا، یہ
ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، سیاسی قیمت. یہ عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، بار بار ہم یہ بتا رہے ہیں کہ 5 فیوچر کے چیف جسٹسز ہیں. منصور علی شاہ صاحب ہیں چیف جسٹس، ان کے بعد پھر منیب اختر صاحب ہیں، یائی افریدی صاحب ہیں، عائشہ ملک صاحب ہیں، شاہد وحید صاحب ہیں، اور بلکہ درمیان میں یائی افریدی صاحب کو مس کر گئے. نہیں، یائی افریدی صاحب کو پہلے گن دیا تھا. یعنی 5 چیف جسٹسز ہیں فیوچر کے. ان کے خلاف نون لیگ کا یہ بیانیہ بنانا کہ اپنی بیویوں کے کہنے پہ، اور یہ کہنا کہ ان کی بیویوں کا عمران خان کرش ہے، اتنا گھٹیا، سطحی، غلیظ اور نیچ کمنٹ. ٹھیک ہے، یہ ان کی بیویوں کا کرش ہے عمران خان، اس سے زیادہ نیچ اور گھٹیا کیا ریمارکس ہو سکتے ہیں، الزام کیا ہو سکتے ہیں، بات کیا ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز ہے، یہ چیز ان کے گلے پڑے گی نون لیگ کے. نون لیگ کو ابھی احساس اور ادراک نہیں ہو رہا، لیکن ظاہر ہے نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نوکر کی تے نخرہ کی. نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کی اپنی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، نہ وہ عوام کے ووٹ سے آئے ہیں، نہ وہ عوام کے ووٹ سے آ سکتے ہیں. تو وہ عوام کو کیوں سوچیں؟ وہ تو جس مقصد کے لیے لائے گئے وہ تو وہی مقصد نبھائیں گے. تو اس لیے بہرحال مجھے نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بہرحال جاری ہیں خرابی کی طرف. اور مجھے حکومت اب یہ، پہلے میں سمجھتا تھا یہ 6 مہینے اور نکال جائے گی. یعنی میرا خیال تھا کہ جا کے فروری میں جا کے انتخابات ہوں گے، یا فروری تک یہ حکومت گر جائے گی. اب مجھے اس سے پہلے حکومت گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور انتخابات ہوں یا نہ ہوں، کم از کم یہ سسٹم مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ شہباز شریف نے انڈیا بھی تو دیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ اگر چیزیں میں ٹھیک نہ کر سکا تو میں جو ہے وہ ہمارے دوست مغیث سلیم کا ٹویٹ دیکھ کے اور بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، کیونکہ وہ ٹویٹ بہت چلا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا، شہباز شریف نے کہا تو تھا کہ میں پریشر برداشت نہیں کروں گا اور میں استعفیٰ دے دوں گا، پریشر نہیں لوں گا. وہ بیسیکلی ایف بی آر کے افسران کو کہہ رہے تھے. اچھا، تو اس کو کہیں اور جوڑ دیا گیا ان کے بیان کو. تو شہباز شریف صاحب آخری بار وزیر اعظم بنے ہیں اس وقت تک تو جو نظر آ رہا ہے، تو کیوں ریزائن کریں گے؟ وہ تو آخری دن یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. شہباز شریف اور آرام سے اقتدار چھوڑ دیں، ایسا ممکن نہیں ہے. تو اچھا، میں ایک اور چیز نوٹ کر رہا تھا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری ہوں اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے خلاف آج ہی جو ایک ریفرنس سامنے آیا، تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ججز پیچھے ہو جائیں گے حکومت یا ایگزیکٹو کے اس پریشر سے؟ دیکھیں، دباؤ تو بہت زیادہ ہے کہ جج ریزائن کر دیں. ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا سر، نہ یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بالکل نہیں کریں گے، نہ یہ کہا جا سکتا کہ بالکل نہیں کریں گے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ دیکھیں ججز پہ دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں جوڈیشری پر اتنا دباؤ آیا ہو جتنا اس وقت ہے. اور اس کی وجہ فارم 47 ہے. اس کی وجہ صرف لڑائی یہ کی عدلیہ کے ساتھ کہ 8 فروری کا مینڈیٹ جو چوری کیا گیا اس طرف مت جاؤ. جن چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا، ان کو ایکسیپٹ کر لو تم بھی اور انہی کو چلنے دو. یہ ساری عدلیہ کے ساتھ لڑائی ہے. یہ ایک اور چیز ہے کہ اگر ری الیکشن نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا اگر ری الیکشن ہی نہیں ہوتے؟ دیکھیں، پہلی تو یہ ہے کہ 3 سٹیپس ہیں نا. پہلا یہ ہے کہ اس حکومت کو تو گھر جانا ہے. اب تو یہ مجھے نہیں لگتا زیادہ دیر چلیں گے. اس کے بعد کیا نگران سیٹ اپ آئے گا اور وہ لمبا چلے گا، اچھا، یا کوئی ایمرجنسی ٹائپ ہوگا، مارشل لا ہوگا، کیا ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ اس حکومت یہ گرے اور نگران سیٹ اپ آئے، اور وہی پھر نگران سیٹ اپ جو ہے وہ ذرا لمبے عرصے کے لیے کنٹینیو. نگران سیٹ اپ نے تو پہلے بڑی تباہی کی ہے، وہ انوار الحق کاکڑ صاحب ہوں تو بالکل. دیکھیں، نگران سیٹ اپ کو اس لیے نہیں لایا جائے گا کہ وہ ملک کی ضرورت ہے، اس لیے نہیں لایا جائے گا، وہ کچھ اور مقاصد کے لیے لایا جائے گا. اب دیکھیں نا، نون لیگ اقتدار میں آئی ہے تو نون لیگ اقتدار اس میں اس لیے تو نہیں لائی گئی نا کہ عوام کو ڈلیور کریں گے، عوام کے لیے بھلا کریں گے، عوام کا فائدہ کریں گے، اس لیے تو نہیں کریں گے. یہ تو آئے ہیں اس ملک کی مزید تباہی کرنے، بربادی کرنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی کو پاکستان کے مخالفین کو پاکستان کے خلاف سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو حکومت بیٹھی ہے یہی کافی ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کو اس جگہ پہ لے جانے کے لیے جہاں پہ پاکستان کے دشمن لے جانا چاہتے ہیں نا. دیکھیں کیوں میں کہہ رہا ہوں، عوام بیزار ہے، مایوس ہے. بجلی کے بلوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بے روزگاری آپ کے سامنے ہے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، انسرٹینٹی آپ کے سامنے ہے، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، کوئی ملک اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. بجلی کے بلوں نے کمر توڑ دیا ہے، کسان پریشان ہے، تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے، سرکاری ملازمین پریشان ہیں. بچ جگ پہنچ جاتے ہیں. دیکھیں، کوئی ایک شعبہ اور تو بتا دیں نا، کسی ایک شعبے کا بتا دیں کہ یار یہ شعبہ ٹھیک چل رہا ہے، اس میں بڑا حکومت نے ڈلیور کیا، کوئی ایک شعبہ تو بتا دیں. باقی عدالتیں اور حکومت آپس میں آپ کے سامنے ہیں کہ آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور خدا نہ خاصہ کسی وقت بھی چنگاری بھڑکے گی تو چیزیں جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائیں گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ایک بڑا دلچسپ واقعہ مارکیٹ کے اندر ہمارے ساتھ پیش آیا. ہم گئے مارکیٹ کے اندر صدیق جان صاحب ایک پیکج کرنے کے لیے، مہنگائی کے اوپر، بلوں کے اوپر اسپیشلی. تو وہاں پر ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے، ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا. تو ان کا کہنا تھا کہ وہ ٹیکسی چلاتے ہیں اور مہینے کے کہ وہ میکسیمم 35 سے 40 ہزار روپے ارن کرتے ہیں. تو ان کے گھر کا بجلی کا بل آیا ہوا تھا 65,000.
تو جب ہم نے انٹرویو لینے کی کوشش کی تو وہ اتنے مایوس تھے کہ وہ رونے لگ گئے بیچارے، ظاہر ہے. تو ایسی کوئی صورتحال جو ہے وہ ملک کے اندر اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے. بہرحال مزید جو بھی تفصیلات ہوگی شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.